شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، اسی لیے ان کی پہلی بیوی بھی انہیں چھوڑ گئی۔ خیر میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھا، مگر شادی کے 4 سال بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، جسے سن کر میرے شوہر تو آگ بگولا ہو گئے۔ میری ساس نے سمجھایا کہ پیدائش ہو لینے دو، بچے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، جن خاتون کی زندگی کے متعلق ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پر ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں فیضان بھی تھا، جو ان کی کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ باقی سب مضامین میں تو اچھا، مگر ریاضی میں تھوڑا سا کمزور تھا، لہٰذا میرے ابو اسے بہت زیادہ توجہ دیتے، کیونکہ باقی سب مضامین میں وہ نمبر 1 تھا، اور اس کے اچھے نمبروں سے گویا میرے والد صاحب کی عزت کو 4 چاند لگ جانے تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے ابو کو بتایا کہ وہ اپنے ستیلے چچا کے گھر رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چچی اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی، بمشکل ایک وقت کھانا دیتی ہیں۔ اسکول ٹائم کے بعد اس سے سارا وقت کام کرواتی رہتی ہیں۔ مجھے گھر میں وقت نہیں ملتا کہ اچھے سے پڑھائی کر سکوں۔ والد صاحب نے اس کے چچا کو اسکول بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو یہ کلاس میں ہی نہیں، بورڈ کے امتحان میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ایسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، بس اسے توجہ کی ضرورت ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بس اس کے چچا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ شاید وہ خود اپنے اس یتیم بھتیجے سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ اس طرح فیضان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میری ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف سارے ڈویژن میں اسکول کا نام روشن ہوا، بلکہ والد صاحب کو خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور فیضان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد فیضان نے تعلیم کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ اپنے چچا کے گھر نہ گیا، بلکہ ہمارے گھر ہی رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ اب وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ ان دنوں اس نے گھر سے باہر جانا بھی بالکل بند کر دیا تھا۔ میں کالج کی تعلیم کے بعد اب گھر ہی ہوتی تھی اور گھر کے کام کاجوں میں امی کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگیں۔ میری چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی گئے ہوتے۔ گھر میں امی اور فیضان رہ جاتے۔ وہ کتابوں میں گم اور میں اکیلی سخت بور ہوتی۔ سچ کہوں تو مجھے فیضان بہت اچھا لگتا تھا۔ تبھی میں موقع پا کر بیٹھک میں جا گھستی اور فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اس طرح اسے بھی مجبوراً میری جانب متوجہ ہونا پڑ جاتا۔ وہ ایک بات تمیز، محنتی اور خوبرو نوجوان تھا اور مجھے دل کی گہرائیوں سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے والد صاحب کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنی اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں گے، لیکن یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ انہی دنوں اکاڑا سے میری خالہ ہمارے پاس آئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ آپ ہی کو دوں گی، لیکن پہلے آپ کا بیٹا کوئی ملازمت تو حاصل کر لے یا کسی روزگار پر ہی لگ جائے، تب ہی شادی اور رشتے کی بات کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں تو فیضان بسا تھا، لیکن جب اس سے بات کرتی تو وہ کہتا، اگر تم مجھے خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دل جمعی سے پڑھنے دو گی تو میں مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، تب ہی تم سے میری شادی ہو سکے گی، کیونکہ میں کسی قابل ہو کر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی میرا دھیان پڑھائی سے مت ہٹایا کرو، دیکھو میری بات سمجھو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کی التجا امیز منت کو میں گرہ سے باندھ لیتی۔ اس سے بات کرنے کو جی چاہتا بھی تو میں اسے ڈسٹرب نہ کرتی۔ جب کبھی اس سے باتیں کرنے کا موقع ملتا بھی تو پھر بھی میں اس کے سامنے نہ جاتی،
تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ہم دونوں ہی اپنے آپ سے لڑ رہے تھے، دونوں محبت کے ریزگار میں صبر و تحمل کا کشف کاٹ رہے تھے، تاہم محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں جانگزی ہو چکا تھا اور ہماری منزل قریب ہی تھی۔ بالآخر فیضان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ میرے والد صاحب کی خوشی دیدنی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی باپ اپنی حقیقی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی باغ باغ تھے۔ وہ ہر ایک سے فخر سے کہتے، دیکھا میری محنت رنگ لے آئی، میں نے تو اس لڑکے میں پہلے دن سے ہی وہ جوہر پا لیا تھا۔ اگر اس پودے کی آبیاری ٹھیک طرح سے کی جائے تو یہ ایک دن ثمر لائے گا۔ آج جس کی اور میری، ہم دونوں کی محنت ثمر لے آئی۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا تھا اور اب وہ ایک اعلیٰ آفیسر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ ان دنوں وہ ٹریننگ کر رہا تھا کہ اچانک ہماری خالہ نے آ کر میرے دل پر ایٹم بم گرا دیا۔ ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے ایم ایڈ کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول میں بطور ٹیچر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی اور اب خالہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ امی کو یہ وعدہ یاد دلانے آئی تھیں کہ میرا لخت جگر برسر روزگار ہو گیا ہے۔ تم نے عالیہ کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا تو اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی خالہ ہمارے گھر میں ہی قیام پذیر تھیں کہ امی نے والد صاحب سے میرے اور احسان کے رشتے کی بات کی۔ والد صاحب نے کہا کہ فیضان کا رشتہ میری نظر میں سب سے بہتر ہے، لہٰذا تم اپنی بہن کو جواب دے دو۔ امی بولیں، کیوں جواب دے دوں؟ والد صاحب نے کہا، کیونکہ فیضان ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے اور اس کا مستقبل احسان سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ والدہ تو ہر صورت اپنی بہن کو میرا رشتہ دینے کی ٹھان چکی تھیں، لہٰذا کہنے لگیں، واہ، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھیں۔ فیضان کو تو ہم نے رحم کر کے اپنے گھر رکھ لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس نے محنت کی اور آپ کو مایوس نہیں کیا، اور میں صرف اس وجہ سے اپنے بھانجے پر تو ترجیح نہیں دے سکتی۔ میری آپا در پر رشتہ لے کر آئی بیٹھی ہیں، ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی ہماری چھوٹی بیٹی رہتی ہے، آئلہ کا رشتہ ہم فیضان سے کر سکتے ہیں۔ یوں امی نے والد صاحب کو قائل کر کے میرا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کرا دیا۔ فیضان ابھی ٹریننگ مکمل کر کے نہ لوٹے تھے کہ ایک دن مجھے پتہ چلا میری شادی احسان سے طے ہو رہی ہے۔ مجھے بے حد صدمہ ہوا، جبکہ احسان کے مقابلے میں فیضان کہیں گنا بہتر تھا۔ پھر یہ کہ میں فیضان کو اپنے دل میں عرصے سے بسا چکی تھی، چاہتی تھی کہ میری شادی اسی سے ہو، مگر ہمارے یہاں کی لڑکی کی مرضی کب دیکھی جاتی ہے۔ یوں میرے روتے دھوتے احسان سے شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی شادی احسان سے ہو جانے کی ذرا بھی خوشی نہ تھی، بلکہ میرے لیے یہ تو بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے دل نے تو اس شادی کے بندھن کو قبول ہی نہیں کیا۔ شادی کے بعد کئی دن تک میں چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ فیضان کو بھی میرا احسان کے ساتھ شادی ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ میں شادی ہو کر لاہور سے اکاڑا چلی گئی۔ جب میں میکے جاتی، فیضان مجھے اداس اور پریشان ملتا۔ میں بھی اسے اداس دیکھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتی۔ گھر جاتی تو دل وہاں نہ لگتا، یہی جی کرتا کہ عمر بھر میکے میں ہی رہ جاؤں۔ میری شادی کے بعد اگرچہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، لیکن میکے میں رہ کر میں اس کو دیکھ تو لیا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی میرے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو مجھے اپنے کمرے میں خود سے باتیں کرتے اور سسکیاں لے کر روتے پایا۔ میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیوں رو رہی ہو عالیہ؟ میں نے کہا، فیضان، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو۔ اگر ایسی ہی اذیت میں رہتی ہو تو پھر احسان سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ لیکن اگر شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو اور میرے ہوتے ہوئے میکے مت آیا کرو۔ میں بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ اپنے گھر میں دل لگا سکو۔ میں نے شکستہ دل سے کہا، اس طرح خوش رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے فیضان، اب میں کسی بھی جگہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں یہ بے چینی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ بس اس قدر کہا، تمہارے والدین کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان کے احسانات کبھی نہیں بھلا سکتا۔
میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ سوچا ہے اب جب تم میکے آؤ گی تو میں گھر کی بجائے ہوٹل چلا جایا کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے دل کے چین اور سکون کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اس کے بعد میں اس قدر مضطرب رہنے لگی کہ مسکرانا تک چھوڑ دیا۔ اب میں سسرال میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی اور نہ ہی گھر کھانا بناتی۔ گھر کا سارا کام ساس اور نندے کرتی۔ میں کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتی۔ کئی دن میں ان تینوں سے ہم کلام ہی نہ ہوتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میرے اس رویے کی شکایت احسان نے میری امی سے کر دی۔ فیضان اب بھی ہمارے گھر پر ہی رہتا تھا، کیونکہ والد صاحب نے اس کو بیٹا بنایا تو پھر کہیں جانے نہ دیا۔ وہ کہیں اور جانے کا کہتا تو ابو اداس ہو جاتے۔ میرے والدین کو ہمارے دلی معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ حیران تھے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح کیوں نہیں رہتی۔ میری ساس میری ماں کی سکی بہن تھی۔ وہ میرے رویے سے اتنی پریشان ہوئیں کہ آخر ایک روز میری امی کے پاس آ کر رونے لگیں کہ میں تو بہت چاہ سے بانجی کو بھی آ کر لے کر گئی تھی، مگر وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ تب والدہ مجھے خدا کے واسطے دیتی کہ عالیہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے، تم ایسی تو نہ تھی، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو۔ وہ مجھے سسرال والوں سے حسن سلوک کی ہدایت کرتیں، فریاد کرتیں کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میرا اور میری بہن کا رشتہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ سوچا تھا کہ رشتہ کر کے ہم بہنیں آگے بھی جڑی رہیں گی، مگر تمہاری حرکتوں سے تو ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ تمہارا شوہر شریف انسان ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، پھر آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو۔ مگر میں کیا جواب دیتی کہ ماں تیرا ہی تو کیا دھرا ہے، بہن کی محبت میں تم نے ہم دو دلوں کا سکون اجاڑ دیا۔ میری نند کی ایک سہیلی تھی جو اکثر ہمارے گھر آتی تھی، رفتہ رفتہ میری بھی اس کے ساتھ اچھی بننے لگی۔ ایک روز اس کے سامنے میں نے خالہ سے بدتمیزی کی، خالہ رونے لگیں۔ ماہین کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ اس نے ایک روز میرے کمرے میں آ کر مجھے قسم دی کہ مجھے دوست سمجھ کے بتاؤ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو، جبکہ یہ سب تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہارا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کہی ہوئی کوئی بھی بات یہاں سے کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اس پر اعتبار کر لیا اور اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس وعدے پر کہ وہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ تاہم جو کچھ میں نے اسے بتایا گھر جا کر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہین کا شوہر احسان کے ساتھ ایک ہی اسکول میں ڈیوٹی کرتا ہے اور دونوں کی اچھی بنتی ہے۔ ایک دن احسان نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے احسان کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری بیوی نے میری بیوی کو بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی تم سے شادی کروا دی، جبکہ وہ فیضان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی جو شاید ان کے گھر رہتا ہے اور تمہارے خالو کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب بھی اسی کو دل سے چاہتی ہے اور یہ شادی اور احسان سے نباہ صرف اس کی مجبوری ہے۔ وہ فیضان ہی کی خاطر میکے میں اتنا عرصہ رہتی ہے اور شاید وہ تم سے طلاق لے کر فیضان سے شادی کرنا چاہتی ہے اور فیضان بھی یہی چاہتا ہے، اسی لیے وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہے تاکہ تم از خود اس کو چھوڑ دو۔ اب میں بحیثیت دوست اپنی بیوی سے صحیح باتیں سننے کے بعد تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے اور محبت کی خاطر تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسی عورتیں کبھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ تم بھی ٹی وی پر نیوز چینلز پہ آئے روز کے واقعات تو دیکھتے ہی ہوگے۔ ایسی بیویاں بعض اوقات جان کی دشمن بن جاتی ہیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ عورت تم سے کبھی محبت نہ کرے گی، چاہے تم اس پر جان لٹا دو۔ غرض اس آدمی نے احسان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے گھر آ کر سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور پر کچھ دیر کو اگرچہ رنجیدہ ہوئی، مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی، مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آیا اور من کی مراد بھی بھر آئی۔
ہاں، مگر میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد فیضان گھر آئے تو میں اس کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ احسان نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ہم اپنا نیا جہان آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں خوش ہنستی مسکراتی اس سے ملی، مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا اور اب خوش بھی ہو رہی ہو؟ افسوس عالیہ کہ تم نے اپنے والدین کے دکھ اور تکلیف کا بھی خیال نہ کیا۔ شریف گھر کی بیٹیاں طلاق نہیں لیا کرتیں، جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی عقل مندی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے ایک بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ دیکھ کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میری اندر کی دنیا ہی بسم ہو گئی تھی، جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور فریب نہیں، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے آئلہ کا رشتہ فیضان سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب میں طلاق لے کر میکے آ گئی 2 ماہ بعد مجھے اس بات کا علم ہوا، اور پھر یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی، اور اب فیضان کے روکھے رویے کا مطلب بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا ہوش بھی کہاں رہا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ میں باہر جاتی تو دنیا بے معنی لگتی، اور گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب فیضان گھر آیا ہوتا میں بہانے سے گھر سے نکل جاتی، کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازا میں پھرتی رہتی۔ ایک روز شاپنگ پلازا میں میری ملاقات اسی پلازا کے مالک کے بیٹے فائز سے ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ کو اکثر یہاں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو ہے نہیں جو لینا چاہتی ہیں۔ اگر شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں تو مجھے بتائیے، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ جو مجھے درکار ہے وہ آپ کہیں سے منگوا کر نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا، بتا تو دیں کہ آپ کو کس شے کی تلاش ہے۔ میں وہاں سے چپ چاپ آ گئی۔ اب روز یہ ہونے لگا جیسے اس نوجوان کی آنکھیں مجھے ہی تلاش کرتی تھیں۔ میں بھی تو فیضان کے غم سے چھٹکارا چاہتی تھی، اور یوں رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کو ہر لمحے میرے آنے کا انتظار رہنے لگا۔ میں بھی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ اب میں فائز کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ وہ میرے قریب آنا چاہتا تھا، مگر میں اس سے شادی کے لیے اصرار کرتی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بغیر شادی کے محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بامشکل میں نے خود کو تھاما، گھر سے بے مقصد نکلنا بند کر دیا، بلکہ خود کو جیسے اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا تھا یا میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بن چکا تھا اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہ کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری دل جوئی کرتیں، مگر میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی، اور اس پتھر دل فیضان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا ناخوش ہے، مجبور ہے، با وفا ہے یا بے وفا ہے۔ اس نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے ہول میں بند کر لیا تھا۔ آئلہ خوش اپنی شادی کے ملبوسات سلوا رہی تھی۔ فیضان اپنی ساری تنخواہ لا کر والد صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا، امی ہی اس کے بھی کپڑے خریدتی تھیں۔ شادی کے بعد وہ دونوں بہت پرامن زندگی گزار رہے تھے۔ امی ابو بھی خوش تھے کہ فیضان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے اس زخم کو بھلا نہ سکی۔ وہ پھولوں کی سیج پر اور میں کانٹوں پر چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی۔ سوچتی ہوں کہ اس وقت حقیقت کو کیوں نہ تسلیم کر لیا۔
جبکہ شوہر نے کبھی بھی مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دیا۔ میں نے تقدیر کے لکھے کو اپنی بدسلوکی کے تیروں سے گھائل کر ڈالا، مگر اپنے دل کے لہو سے بھی اپنی قسمت کی مانگ کو نہ سنوار سکی۔ یوں بے تعبیر خوابوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لی۔ احسان بہت اچھا اور نیک دل انسان تھا، میری قدر کرتا تھا۔ خیر 2 سال بعد ایک روز میری بھی قسمت جاگی اور والدین نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری شادی مجھے کامیاب معلوم ہوئی اور میں نے خود کو ایک خوشحال زندگی کا حصہ بنتے دیکھا۔ میرا شوہر حارث ایک سنجیدہ اور مخلص انسان تھے، وہ بھی مجھے بے حد چاہتے تھے۔ میں بھی اب ہر صورت اپنا گھر بسانا چاہتی تھی کہ آگے ہی میری عمر کافی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک عجیب سی خاموشی ہمارے رشتے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے۔ ان کی پہلی بیوی بھی شادی کے 4 سال بعد اسی وجہ سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ خیر دکھ تو مجھے ہوا، پر ان کی محبت پا کر میں مطمئن تھی کہ چلو اولاد نہ سہی، شوہر تو مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں احسان والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کا پردہ رکھنے کی ٹھان لی اور والدین کو کچھ نہ بتایا۔ شادی کے 4 ماہ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک حیرانگی اور اضطراب کا طوفان سا مچ گیا، کیونکہ مجھے میری ساس سے بھی یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ حارث باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے رو رو کے التجا کی کہ اپنے والدین کو نہ بتانا۔ لہٰذا پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن بعد میں جب میں نے قریبی کلینک چیک اپ کے لیے گئی تو وہاں موجود ڈاکٹر نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی کہ میں واقعی حاملہ ہوں۔ میرا دل ایک طرف خوش ہوا تو ساتھ ہی دوسری طرف کانپنے بھی لگا۔ کیا حارث نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ اور اگر سچ کہا تھا تو یہ بچہ حارث کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی معجزہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی خوشی ساس کو بتا دیا، مگر وہ جیسے سکتے میں آ گئیں اور انہیں کوئی خوشی نہ ہوئی۔ جب حارث کو میرے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ حیرت اور غصے سے بھڑک اٹھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ میں حیران تھی کہ ان کے نزدیک میرے حاملہ ہونے کا مطلب تھا کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے حارث کو یقین دلانا چاہا کہ آپ دوبارہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، مگر حارث کے دل میں شک کی جڑیں گہری ہو چکی تھیں۔ وہ کہتے کہ یقیناً تم اپنے سابقہ شوہر سے ابھی بھی ملتی ہوگی۔ میں اس وقت کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان تینوں گھر کا ماحول کافی ڈسٹرب تھا۔ بالآخر میرے سسر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ ہونے پر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کا ہے، یا پھر ہم اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیں گے۔ بلکہ تم بھی دوبارہ اپنا چیک اپ کرواؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہو۔ ان کی باتوں سے حارث کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن ان کا شک ختم نہ ہو سکا۔ یہ وقت میرے لیے ہر لمحہ کرب کا باعث تھا۔ میں نے شوہر کی نظروں میں ہر وقت اپنے لیے بے اعتمادی دیکھتی۔ وہ یہ بچہ میرے پہلے شوہر کا ہی سمجھتے کہ میرا اب بھی اس سے رابطہ ہے۔ میں سوچتی کہ قسمت نے مجھے کس نفسیاتی مریض کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا میں شادی ہی نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر پھر بھی مجرم ٹھہرائی جا رہی تھی۔ 9 ماہ بعد بالآخر وہ دن آیا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میرا بیٹا 10 دن کا ہوا تو اس کے نقوش زیادہ واضح ہوئے۔ جو رشتہ دار آ کر دیکھتا وہ کہتا یہ تو چچا پر گیا ہے۔ حارث یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے۔ میرا بیٹا حارث کے چھوٹے بھائی حسن سے بے حد مشابہ تھا۔ اس کی ناک اور آنکھیں بالکل حسن جیسی تھیں۔
اب انہوں نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ بچے کا تعلق حسن سے ہے۔ تم میری پیٹھ پیچھے حسن کے ساتھ گل گھلاتی رہی ہو۔ اس شکی مزاج انسان نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ ساس سسر اسے سمجھاتے مگر وہ اپنے شک پر قائم تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں حسن کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی اور میرے بچے کی شکل کا اس پر ہونا ایک اتفاق تھا۔ بچے اپنے خاندان پر بھی تو جاتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، مگر اب اس انسان کا شک حد سے زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے بھائی تک بات پہنچ گئی کہ وہ اس بچے کو اس سے جوڑ رہی ہیں۔ اس نے بھی اپنے بھائی کو قسم اٹھا کر یقین دلوانے کی کوشش کی کہ بھابھی بے قصور ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، مگر وہ انسان کسی کی نہ سنتا۔ بالآخر میں نے بھی تنگ آ کر اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا کہ ایسے نفسیاتی انسان اپنے اس مرض میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک روز اس نے مجھے طلاق دے ہی دی۔ میں نے والدین کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یوں میں ایک بار پھر سے اجڑ کر ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی اور ساتھ میں مفت کی بدنامی بھی ہو گئی۔ ساس سسر نے کافی بیٹے کو سمجھایا، مگر وہ انسان غصے میں اس قدر پاگل ہو جاتا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی دن میرے بیٹے کو ہی اٹھا کر باہر نہ پھینک دے، لہٰذا ایسے انسان سے علیحدگی ہی بہتر تھی۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ 2 سال بعد ایک رشتہ دار سے پتہ چلا کہ حارث پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ان کے والدین انہیں گھر میں بھی کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی بھی اس کے شک کی بدولت اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ وہ اسے بھی کہتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں، اور میں اس کے والدین پر بھی حیران تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے مرض کو جانتے ہوئے بھی کیسے کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ لیتے تھے۔ شاید کہ وہ بھی بیٹے کی وجہ سے مجبور تھے، شاید شادی کی خوشی میرے نصیب میں ہی نہ تھی، یا پھر مجھے احسان اور اس کے گھر والوں سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی تھی، مگر میں نے تو اس کے باوجود کچھ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر لڑکی کو ایسے نفسیاتی قسم کے مردوں سے بچائے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔